اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جس منہج کی محبت کی بنیاد پر دہلی کی طویل مسافت سے آ کر کے یہاں قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگرچہ اساتذہ گرامی قدر کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا مجھ کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن یہ منہج کی محبت ہے، قرآن و سنت اور فہم سلف کی محبت ہے کہ ہم آپ یہاں بھائیوں کی طرح سے ایک دوسرے رشتہ داروں کے طریقے سے بیٹھے ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، یہ منہج کی محبت، یہ منہج کا طریقہ اگر آپ کی زندگی میں باقی رہا، اس منہج پر آپ قائم و دائم رہے، اس منہج کے سارے سروں کی آپ نے حفاظت کی، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ ہمارا ایمان و اعتقاد ہے، کتنا بھی واویلا کھڑا کر لیا جائے کہ حکومت ہمارے خلاف ایسا کرتی ہے، فلاں تنظیم نے ایسی سازشیں کر دی، فلاں لوگوں نے ایسا کر دیا، فلاں لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارا دائرہ تنگ کر دیا گیا، ہماری زندگی میں پریشانیاں کھڑی کر دی گئی، یہ سارے کے سارے کھوکھلے بہانے ہیں۔ اگر آپ منہج مستقیم پر قائم ہیں تو ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمارے اوپر یقیناً صادق آئے گی، جس میں آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کو نقصان پہنچانے والے کبھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس وجہ سے آپ کو عزت و وقار چاہیے، آپ کو دنیا کے اندر غلبہ چاہیے، آپ کو دنیا کے اندر عزت و وقار کی زندگی چاہیے، پریشانیوں سے دوری چاہیے، مشکلات سے نجات چاہیے، تو آپ صرف ایک کام کریں کہ منہج صحابہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہم میں سے ہر شخص کے اوپر صادق آئے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حاضرین کرام، اس وقت دنیا میں کتاب و سنت کی دعوت کی جو تحریک چل رہی ہے، یعنی توحید خالص اور اتباع سنت مطہرہ کی جو تحریک چل رہی ہے، اس کے ایک بہت عظیم ستون اور ایک بہت بڑے قائد حضرت مولانا عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ ہوا کرتے تھے، جو ہمارے جامعہ سراج العلوم میں بارہا تشریف لاتے رہے اور انہیں اس ادارے سے بڑا لگاؤ اور بڑی محبت بھی رہی، خطیب الاسلام رحمہ اللہ سے بڑی محبت رہی۔ ان کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دلی میں 1947 کے فسادات اور تقسیم ہند کے بعد دارالحدیث رحمانیہ دہلی کی شکل میں جو بساط علم بچھی ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تقسیم کے بعد حالات کو سدھرے تو حضرت مولانا عبدالسلام صاحب بستوی شیخ الحدیث اور ان کے رفقا نے مدرسہ ریاض العلوم دلی کو اپنا مقر عمل بنا کر کے قال اللہ قال الرسول کی صدائے دل نواز بلند کیا، اور ان لوگوں نے دعوت کتاب و سنت کی تحریک کو مہمیز کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی خدمات کو قبول فرمائے۔ لیکن ایک مدت تک وہ علم کی شمع ٹمٹماتی رہی اور دعوت کتاب و سنت کی وہ تحریک دھیمے انداز میں چلتی رہی، یہاں تک کہ حضرت مولانا عبدالحمید
رحمانی رحمہ اللہ کا ورود مسعود دلی میں ہوا، اور مختصر یہ کہ انہوں نے ابو الفضل انکلو میں جامعہ اسلامیہ سنابل قائم کیا، جو بہت عظیم الشان ادارہ ہے، اور اس کی خدمات، اس کی کارکردگی، اس کے نشاطات بہت ہی بے مثال ہیں۔ رحمانی صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن جو ترکہ علمی ورثہ وہ چھوڑ کر گئے، تو اس علمی یعنی ان کے صلبی اولاد میں سے برادر عزیز فضیلۃ الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ ان کے صلبی وارث بھی ہوئے اور ان کے علمی وارث بھی ہوئے، اور انہوں نے جو دارالحدیث رحمانیہ کی شکل میں جو ایک وراثت وہاں قائم کی تھی، تو اس ورثہ کی حفاظت اور اس کے پاسبان بھی برادر عزیز مولانا محمد رحمانی موجودہ دور میں کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں توفیق بخشے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ادارے کو آگے بڑھا سکیں۔ آج یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ ہمارے درمیان ایک مناسبت سے تشریف فرما ہے، اور مناسب سمجھا گیا کہ ایک مختصر سا وعظ ان کا رکھ دیا جائے تاکہ ہمارے عزیز طلبہ بھی اور یہاں کے مقامی حضرات بھی استفادہ کر سکیں۔ تو میں محترم مولانا محمد رحمانی کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے ان کا استقبال کرتا ہوں، اور اسی پرمسرت موقع سے ہمارے نہایت ہی صالح مخیر نیک دل برادر محترم جناب زبیر بھائی صاحب دھنکھر پور والے جو مہاڑ میں تجارت کرتے ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، ان کا بھی شاندار استقبال ہے۔ اب میں مزید کچھ نہ کہہ کر برادر عزیز کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ سے، اپنے کلمات سے حاضرین کو نوازیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ عزیز طلبہ، اساتذہ گرامی قدر، ذمہ داران جامعہ، اور بالخصوص ہمارے بزرگ عالم دین مولانا شمیم احمد صاحب ندوی حفظہ اللہ، اور سارے کے سارے اسٹاف ممبران، طلباء عزیز اور مہمانان گرامی قدر، یہ میرے لیے پہلا موقع ہے جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے آپ کو مخاطب کرنے کا۔ اگرچہ میں اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اس ادارے کے بانی مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد کے ادوار میں بار بار آتا رہا، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ان کی بزرگ شخصیت کا ہاتھ ہمیشہ میرے سر پر رہا۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کرم، ان کی شفقت، ان کا اسلوب، ان کا خطاب کرنے کا انداز، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ان کا تعامل، یہ میں نے اپنے بچپنے میں دیکھا ہے، اور میں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اور اس چیز کو اپنے لیے شرف اور اعزاز کا مقام سمجھتا ہوں۔ مجھ کو یاد ہے کہ وہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے گھر پر بھی آیا کرتے تھے، اور والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے استقبال کے لیے مٹھائی کے ڈبے اور اسی طریقے سے ان کی پسندیدہ چیزیں منگا کر کے رکھا کرتے تھے۔ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہماری عید ہو جایا کرتی تھی کہ جو کچھ مٹھائی بچے گی وہ ہم کو کھانے کو ملے گی، لیکن وہ دور
اپنے بزرگوں کو اس انداز سے دیکھنے کا دور لاپرواہی میں گزر تو گیا، لیکن آج حقیقت میں اس کا ایک ایک لمحہ ہم کو یاد آتا ہے۔ مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ میرے کان میں ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ادھر آؤ۔ میں قریب آیا، میں چھوٹا سا تھا، شاید میری عمر 11-12 سال 13 سال رہی ہوگی۔ وہ کان میں ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا گرو گرو رہ گیا اور چیلا شکر ہو گیا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ ہمیشہ یہ تبصرہ کرتے تھے کہ میں ان کا گرو ہوں لیکن میں گرو رہ گیا، اور تمہارے والد میرے چیلے ہیں اور وہ شکر ہو گئے، انہوں نے بہت کچھ کام کر لیا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ سے روانی کے ساتھ بولنا، اس طریقے سے بولنا کہ گھنٹوں گھنٹوں خطیب بولتا رہے اور بیٹھنے والے کو ذرہ برابر اکتاہٹ نہ ہو، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ بہترین تعامل کرنا، ہنسی مذاق کرنا، لوگوں کے مزاج کو سمجھ کر کے اس کے مطابق گفتگو کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے اس ادارے کے ایک ذمہ دار کی رہی ہیں۔ ہمارے طلبہ جو اس وقت میرے مخاطب طلبہ ہیں وہ قرآن مجید کے حفظ سے تعلق رکھنے والے طلبہ ہیں، عربی جماعت کے طلبہ یہاں موجود نہیں ہیں، اس وجہ سے میں قرآن مجید سے متعلق چند باتیں کروں گا۔ آپ کے اسلاف، آپ کے بزرگوں میں جو لوگ اس ادارے کی خدمت کر کے گزر گئے، جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آپ کے لیے میل کے پتھر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کو ان سے سیکھنا چاہیے، ان سے تربیت حاصل کرنی چاہیے، اور موجودہ پرفتن دور جہاں منہج و مسلک اور قرآن و سنت اور فہم صحابہ کا کوئی معنی نہیں رہ گیا ہے، آج کا دور وہ فتنوں کا دور ہے کہ ہر انسان کسی بھی جماعت و مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اپنے مفاد کے لحاظ سے کام کرتا ہے، اس کے فوائد وابستہ ہیں تو لوگوں کی خدمت کرے گا رب کائنات کی رضامندی کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے، اور اخلاص کی نیت سے آج کل نیک کام کرنے والے خال خال نظر آتے ہیں۔ ماضی میں آپ اپنے بزرگوں کو دیکھ لیں، ان لوگوں نے اگر کسی اجلاس میں جا کر کے خطابت کے لیے شرکت بھی کی ہے تو اس کے پیچھے بھی ان لوگوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس علاقے سے ہم کو دین کے سپہ سالار مل جائیں، قرآن و سنت کی خدمت کرنے والے مل جائیں، اور اگر کچھ فائدہ دنیاوی ہو جائے تو ان مسجدوں اور مدرسوں میں کھپا دیا جائے۔ یہ اخلاص ان لوگوں کے یہاں موجود تھا، لیکن آج کے دور میں یہ اخلاص بہت حد تک مفقود نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے طلبہ اپنے اندر یہ اخلاص پیدا کریں، بزرگوں کی زندگی سے کم اتنی نصیحت پکڑ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اسلام اور مسلک اہل حدیث اور قرآن و سنت کے مسلک اور منہج کو کسی بھی انداز سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ یہ مسالک، یہ مناہج، یہ قرآن و سنت کی ترویج، یہ ہم سے ایثار و قربانی مانگتی ہے۔ آپ اپنے ذاتی وقت میں سے، ذاتی مال و دولت میں سے اور ذاتی چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اس کے لیے صرف کریں، تب یہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں۔ اور میں اس بات کو فخر کے ساتھ بیان کر سکتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے اخلاص ہی کی بنیاد پر یہ مسجدیں اور یہ مدرسے قائم کیے تھے، اخلاص کی بنیاد ہی پر دعوت و تبلیغ کے میدان میں وہ نکلا کرتے تھے، اخلاص کی بنیاد ہی پر ان لوگوں نے دنیا میں مسلک و منہج کی اور منہج صحابہ کی، قرآن و سنت کی ترویج کی، اس کی دعوت و تبلیغ میں حصہ لیا۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ آج بھی یہ کام پنپ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بچے بیٹھے ہیں، اساتذہ گرامی قدر بیٹھ کر کے ان کی خدمات کر رہے ہیں، ان کو سکھا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ شین کو شین کیسے کہا جائے، سین کو سین کیسے کہا جائے، زا اور ضاد میں کیا فرق ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اسی اخلاص کا ثمرہ ہے جو آج ہم بیٹھ کر کے یہاں بڑے آرام کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ ماضی میں آپ دیکھیں علماء کرام نے، خود میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے بارے میں،
آپ بیتی کے بارے میں یہ بات لکھی ہے اور ہم سے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ طالب علمی کے دور میں وہ فیض عام پہنچ گئے، مونات بھنجن کے ادارے میں پہنچ گئے، وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے مرحلے میں داخل ہو گئے، لیکن اس وقت تک صورتحال یہ تھی کہ ایک کرتا ایک پیجامہ ان کے پاس تھا۔ جب غسل کرنا ہوتا تھا تو کرتے کو تہبند بنا کر کے غسل کرتے تھے، پیجامے کو دھو دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد جب کرتا دھونا ہوتا تھا تو پیجامہ پہن کر کے کرتا دھویا کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا ان لوگوں کا۔ اتنی تنگی کے عالم میں ان لوگوں نے یہ خدمات انجام دی، تو آج ہم بڑے آرام کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کھیتی کے پھلوں سے اپنے آپ کو مستفید کر رہے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے کہنا کہ اس قافلے کو میں لے کر کے یا میرے ساتھ جو ہمارے لوگ ہیں وہ لے کر کے چل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قافلے پر جن لوگوں نے پہلے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں، خون پسینہ ایک کیا ہے، ان لوگوں کے خون پسینے کو دیکھ لیا جائے تو آج ہم آرام کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ وہ بنا کر کے یہ ساری کی ساری بنیادیں ہمارے سامنے پیش نہ کرتے تو ہمارے اندر طاقت نہیں تھی کہ ہم ان چیزوں کو پنپا سکتے، ان چیزوں کو لے کر کے آگے چل سکتے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ہم یہاں قرآن مجید، سنت رسول اور فہم صحابہ کی تعلیم لینے کے لیے آئے ہیں، اور اس سے بڑا سرمایہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے یہاں کی ایک ایک اینٹ میں اپنا خون پسینہ لگایا ہے، قربانیاں پیش کر کے یہ مدرسے تعمیر ہوئے ہیں۔ ایثار و قربانی کے نتیجے میں ان لوگوں نے ایک ایک روٹی، ایک ایک روپیہ اور تھوڑا تھوڑا نمک اور تھوڑا تھوڑا اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کو عطا کیا تھا ان کو جمع کر کر کے آپ لوگوں کی خاطر اپنی بھوک کو تو برداشت کر لیا، لیکن آپ کے لیے سارا کا سارا سرمایہ قربان کر دیا۔ اس لیے آج اگر ہمارے طلباء عزیز شکر گزاری کے تقاضے کو نہ سمجھ سکے، آج ہمارے طلباء کے اندر عام مدارس کے طریقے سے وہی رجحان رہا کہ ذرا سا ہمارے ساتھ سختی کی گئی تو ادارے کا بلب توڑ دو، ٹوٹی توڑ دو، نقصان پہنچا دو، اس انداز سے آپ اس سرمایے کو نقصان پہنچائیں تو معاف فرمائیں گے آج موج مستی میں اور ہنسی مذاق اور ٹھٹھے میں سارا کام آپ کرتے ہیں، لیکن کل جب آپ کو اپنے قدموں پر، اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، آپ کی ماتحتی میں کچھ بچے تعلیم حاصل کریں گے یا کم از کم آپ کے گھر میں آپ کے اپنے بچے پیدا ہوں گے اور وہ آپ کی گود میں کھیلیں گے، تب جا کر کے آپ کو احساس ہوگا کہ ہمارے بزرگوں نے ان مدرسوں میں تینوں وقت کے کھانے کے انتظامات، بجلی، پانی، رہن سہن اور ساری کی ساری چیزوں کا جو انتظام کر دیا۔ ہم کو صرف سونا ہے، کتابیں اٹھانی ہے، آ کر کے مسجدوں میں نمازیں ادا کرنی ہے، کلاسوں میں جا کر کے تعلیم حاصل کرنی ہے، پورا سسٹم بڑے آرام کے ساتھ بنا ہوا ہے۔ کتنے ایسے طلبہ ہیں جن کو وہ کھانا جو یہاں پر ملتا ہے وہ اپنے گھر پر ان کو نصیب نہیں ہوتا، ایک وقت کبھی فاقہ کرنا پڑتا ہے، چاول جو بنتا ہے اس میں کنکر ہوتے ہیں، روٹی جو بنتی ہے اس کے اندر آٹا صاف نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ نعمتیں بیٹھے بٹھائے جس طریقے سے مل رہی ہیں، اس پر اللہ رب العالمین کی شکر گزاری ادا کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو منہج و مسلک کا ایک تقاضا اور بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، صبر و تحمل کے ساتھ چلیں، تھوڑی بہت تکلیفیں، پریشانیاں جو آئیں ان تکلیفوں اور پریشانیوں کو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے نظر انداز کریں، اساتذہ کا احترام کریں، بڑوں کی توقیر اور احترام کریں، چھوٹوں پر شفقت کریں، اس مدرسے کو، اس مسجد کو اپنا گھر سمجھ کر کے چلیں کہ اگر یہاں پر ہم نے کوئی گستاخی کی تو جیسے گھر پر ہمارے ماں باپ کو تکلیف پہنچتی ہے ویسے یہاں کے ذمہ داران اور اساتذہ کو تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ ہمارے طلباء عزیز کی ذمہ داری ہے کہ یہ طلباء اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے محسنین کے احسان کو سمجھیں،
اداروں کی جو ذمہ داری نبھانے والے ذمہ داران ہیں ان کے ایثار و قربانی کے جذبے کو سمجھیں، تب جا کر کے آپ شکر گزار بن سکیں گے، اور جو شخص شکر گزار بنتا ہے اللہ رب العالمین اس کو ترقی عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں حفظ قرآن کریم کے طلبہ ہیں، اس سے متعلق تھوڑی سی بات جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس کی روشنی میں رکھ دوں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ تمام جہانوں کا پالنہار، وہ جانتا ہے کہ جانوروں کو کیا ضرورت ہے، جناتوں کو کن چیزوں کی حاجت ہے، انسان کیا چیز چاہتے ہیں، وہ جانتا ہے کہ چرند پرند، پہاڑ، جمادات اور دنیا میں جو بھی مخلوقات ہیں ان مخلوقات کو کن چیزوں کی حاجت اور ضرورت ہے۔ جو رب کائنات ان ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، وہ رب کائنات اگر کوئی بات کہتا ہے یا کوئی کتاب نازل فرماتا ہے تو سمجھ لیں اس کتاب کی عظمت اور اس کتاب کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ کتاب تمام جہانوں کے پالنہار کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس کتاب کو روح امین جیسا مقدس فرشتہ لے کر کے نازل ہوا، وہ فرشتہ جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 2 بار اس کو اس کی اصلی شکل میں دیکھا، 600 پر، دونوں بازوؤں پر، اور زمین سے لے کر کے آسمان تک کی جسامت دیکھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے۔ یہ صورتحال تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی عظمت کے مد نظر اتنا عظیم فرشتہ اس کے نزول کے لیے منتخب فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ آپ کے دل پر نازل کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو انسان کے اعضائے جسمانی میں سب سے زیادہ رئیسی حیثیت رکھنے والا عضو ہے، دل اگر انسان کا دل صالح ہے، تندرست ہے، صحت و تندرستی والا ہے تو سارا جسم نشیط ہوتا ہے اور سارا جسم بڑے آرام کے ساتھ ساری چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ اور اگر یہ دل فساد کا شکار ہو جائے تو فسد الجسد کلہ، تو سارا کا سارا جسم فساد کے ذریعے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور یہ دل اگر نبی آخر الزماں کے جسم مبارک کا ہو، یہ دل اگر اس نبی کے جسم مبارک کا ہو جس نبی کو سید الانبیاء بنایا گیا، جس کو شفاعت عظمی عطا کی گئی، جس کے بارے میں یہاں تک کہا گیا کہ قبر میں جو 3 سوالات کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال اس نبی آخر الزماں کے بارے میں ہوگا، وہ نبی اتنی عظمت والا تھا کہ چاند کی جانب اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اس نبی کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا، یہ بھی قرآن مجید کی عظمت کی ایک دلیل ہے۔ اور اس دل کو قرآن مجید کے نزول کے لیے تیار کرنے کی پوری ترتیب اور سیرت رسول کا مطالعہ اگر آپ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے آپ کی طفولت میں، بچپنے میں اس دل کو، سینے کو چاک کر کے نکالا گیا، سونے کے برتن میں رکھا گیا، آب زمزم سے اس کو غسل دے کر کے دنیاوی آلائشوں سے اس کو پاک کیا گیا، کیونکہ آگے آنے والے دور میں اس دل پر قرآن مجید کا نزول ہونے والا تھا۔ اور اس کے بعد یہی اتنا نہیں، بلسان عربی مبین، ایک واضح اور فصیح و بلیغ عربی زبان کا انتخاب کیا گیا قرآن مجید کے نزول کے لیے۔ یہ عربی زبان جو مرور ایام اور اسلام کی دشمنی، اسلام کے خلاف اگنے والے سارے عداوت کے عناصر کے باوجود آج بھی دنیا میں جو مقام بنا چکی ہے وہ مقام کسی دوسری زبان کو نہیں مل سکتا۔ دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، عربی زبان بولنے والے موجود ہیں۔ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں،
عربی زبان کا شعبہ موجود ہے. دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں, عربی زبان بولنے والا دوسری زبانوں کے مد مقابل زیادہ فصیح و بلیغ زبان بول سکتا ہے, اور جتنی چاشنی اس زبان کے اندر رکھی گئی دنیا کی کسی زبان میں نہیں رکھی گئی. اللہ رب العالمین نے اسی میں قرآن مجید کو نازل فرمایا, تو یہ بھی قرآن مجید کی عظمت کی دلیل ہے. تو عزیز طلبہ, آپ جس کتاب کو حفظ کرنے, یاد کرنے اور اپنے ماں باپ کی گودوں کو چھوڑ کر کے اپنے روحانی خاندان اور روحانی ماں باپ کے پاس آ کر کے قرآن مجید کو حفظ کر رہے ہیں, یہ قرآن مجید آپ کی بہت بڑی مسئولیت ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو یاد کر کے بھول جائیں, ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن مجید اس کی جو صفتیں بیان کی گئی ہے کہ تقشعر منہ قلوبہم وجلودہم من ذکر اللہ, کہ اس کو پڑھنے کے بعد مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ لرز جاتے ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتہا, کہ مجھ کو سورہ ہود اور اس کی بہنوں نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. ان سورتوں کے اندر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی, آخرت کے سلسلے میں ایک تصویر کشی کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے تھے, بل بلاتے تھے, روتے تھے, سسکتے تھے, نجات مانگتے تھے, اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے اور قرآن مجید کا حق ادا کرتے تھے. تو ان صورتوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا. تو یہ قرآن مجید اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو جہاں یاد کریں وہیں قرآن مجید کے تقاضوں کو سمجھیں, اس کی تعلیمات کو سمجھیں. اگر کوئی طالب علم یہاں پر ایسا ہے جو قرآن مجید کو رٹ کر کے حافظ قرآن بن کر کے یہاں سے جا کر کے کوئی دوسرا کاروبار کرنا چاہتا ہے, عربی زبان سیکھنے کے بعد قرآن مجید کا فہم پیدا کرنے کا ارادہ نہیں ہے, تو وہ اپنے لیے ایک وبال مول لے رہا ہے. آپ قرآن مجید کے حفظ کے لیے آئے ہیں, قرآن مجید کا احترام کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین, کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے اس پر عمل پیرا ہونے, اس کو اپنانے, اس کے مطابق چلنے اور اس کا احترام کرنے کے نتیجے میں ایک قوم کو سربلندی عطا فرماتا ہے, اور دوسری قوم جو اس کی حق تلفی کرتی ہے, اس کی ناقدری کرتی ہے, اس کی توہین کرتی ہے, اس کی تعلیمات کے خلاف چلتی ہے, اس قوم کو اللہ رب العالمین رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے. تو یہ دو دھاری تلوار ہے, اور دنیا میں عزت کمانے والے آپ ہی میں سے بے شمار طلبہ ایسے ہیں جو قرآن مجید کا حفظ کر کے بین الاقوامی مسابقوں تک مکہ مکرمہ اور دنیا کے دوسرے ممالک میں پہنچ گئے. یہ قرآن مجید نے ان کو مقام اور اعزاز عطا فرمایا. اور یہی قرآن مجید اگر سمجھ کر کے پڑھا جائے, اس کے تقاضوں کو سمجھا جائے, اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے, تو یہ قرآن مجید ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے وسائل اور اسباب مہیا کرتا ہے. لیکن دوسری جانب اسی قوم میں ایسے افراد موجود ہیں جو رافضہ کی شکل میں قرآن مجید کے اندر تحریف کا عقیدہ رکھتے ہیں, یہاں تک کہتے ہیں کہ اس میں تبدیلی کر دی گئی. وہ اس کو ماننے کے باوجود اس کے ذریعے ذلیل و خوار ہو گئے. وہ قرآن مجید کا نہ احترام کر سکے, نہ دنیا میں ان کے دین اور آخرت میں ان کی کامیابی کو کوئی ضمانت دے سکتا ہے. اس وجہ سے یہ قرآن مجید ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے, ہمیں قرآن مجید کے تقاضوں کو بھی سمجھنا ہوگا. قرآن مجید کے ذریعے ذلت و خواری اختیار کرنے کی بے شمار مثالیں ہیں. اس قرآن مجید کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے بجائے تعویذ گنڈے کی کتاب بنا دیا جائے, اس قرآن مجید کو گھروں میں اور مسجدوں میں تلاوت کا اس کا اہتمام کرنے کے بجائے قبرستانوں میں اور مزاروں پر بیٹھ کر کے اس کی تلاوت کی جائے. جو قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق حرام ہے, یہ قرآن مجید اس کو پڑھنے اور اس کے مسابقوں میں کامیاب ہونے کے لیے
ہم گائے کاروں کے گانوں کو سنیں اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی پریکٹس کریں، جیسا کہ ہندوستان کے بہت سارے ایسے مدارس ہیں جو ماتریدیہ اور دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بہت سارے قراء نے یہ طریقہ اپنا رکھا ہے کہ وہ گائے کاروں کے گانوں کے ذریعے پہلے گانوں کی پریکٹس کراتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی طرز پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی توہین ہے۔ قرآن مجید کی توہین کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید کو جادوگر جادو ٹونے کے لیے اس کی توہین کر کے اس کے اوراق کو پیشاب میں اور گندی چیزوں میں، ناپاک چیزوں کے اندر بھگاتا ہے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ قرآن مجید کی توہین کی ایک دلیل ہے۔ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کو سمجھنا صحابہ کرام کے منہج پر ہماری ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام نے کون سی آیت کی کون سی تفسیر پیش کی، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایسے افراد موجود ہیں جو قرآن مجید کی آیتیں تو پیش کرتے ہیں، اس کے نمبرات بھی بتا دیتے ہیں، سورت کا نمبر بھی بتا دیتے ہیں، لیکن جہاں تفسیر کا معاملہ ہوتا ہے وہاں سلف صالحین کی تفسیر سے وہ ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی رائے قائم کرتے ہیں۔ تفسیر بالرائے کا ان کے یہاں غلبہ ہوتا ہے، اپنے ائمہ کے فتوے تھوپتے ہیں اور قرآن و سنت کے فہم سے عاری ہو کر کے قرآن مجید کی حق تلفی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں جو قرآن مجید کی حق تلفی پر مبنی ہیں، یا قرآن مجید کے تقاضوں کے خلاف ہیں، یا قرآن مجید کی تفسیر کے اصولوں کے خلاف ہیں، یہ چیزیں ہمیں دنیا میں ذلیل و خوار کرتی ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آپ کی ذمہ داری بہت اونچی اور بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ آپ صرف اس لیے قرآن مجید کو حفظ نہ کریں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں محرابوں کی زینت بن کے پیسہ کما لیں۔ آپ قرآن مجید کو صرف اس لیے حفظ نہ کریں کہ بڑے آرام کے ساتھ آپ عالم اسلام کے معروف قراء کا لہجہ اختیار کر کے لوگوں کے سامنے ریاکاری کریں، شہرت طلبی کو پسند کریں اور دنیا میں ڈنکا بچائیں، بلکہ اللہ رب العالمین جس کو شہرت دینا چاہتا ہے، جس کی نیک نامی ہونی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ آپ اخلاص کا دامن نہ چھوڑیں، ریاکاری کے دامن میں داخل نہ ہو جائیں، آپ شہرت طلبی کے پیچھے نہ دوڑیں، بلکہ آپ اپنے عمل کو جو دینی عمل ہے، قرآن و سنت کا عمل ہے، اس کو کرتے جائیں، اخلاص کے بنیاد پر کرتے جائیں اور نتیجہ رب کائنات پر چھوڑ دیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ کتاب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سب سے سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے، اس کتاب کے حقوق ادا کریں۔ سب سے سیدھا راستہ کون سی چیزوں میں؟ توحید کا سب سے سیدھا راستہ یہ قرآن مجید دکھانے والی کتاب ہے۔ اتباع رسول کا سب سے بہتر مفہوم اس قرآن مجید میں ملے گا۔ صحابہ کرام کی عظمت کا سب سے عظیم تصور اس قرآن مجید، اس کی شروح و تفسیرات میں ملے گا۔ اس قرآن مجید نے صرف دینداری میں نہیں، دنیا داری میں چاند کی حقیقت، ستاروں کی حقیقت، سورج کی حقیقت، کھیتی باڑی کی حقیقت، انسان کی تخلیق کے مراحل اور دنیا میں جن چیزوں سے بھی ہمارا سامنا ہوتا ہے، ان ساری کی ساری چیزوں کو جس تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر رب کائنات نے بیان کر دیا ہے، یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے اس کے نتیجے میں کہ اس کو سمجھ کر کے، اس کا فہم پیدا کر کے ایک طالب علم سائنس کی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے، دین کے شعور کی دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتا ہے، اور اس کتاب کے ذریعے اس کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں مقام ملتا ہے۔ یہ طالب علم جو قرآن مجید کو حفظ کرے، اس کا حق ادا کرے، قرآن مجید کے مطابق عمل پیرا ہو، قرآن مجید کا احترام کرے، قرآن مجید کی توہین سے بچے، اسی طالب علم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ قیامت میں کہا جائے گا اقرا ورتل کما انت ترتل فی الدنیا، کہ تم پڑھتے جاؤ اور ترتیل کے ساتھ پڑھتے جاؤ جیسے تم دنیا میں قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں،
ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھتے جاؤ اور جنت کے منازل طے کرتے جاؤ۔ یہ حفاظ کرام کی فضیلت ہے، لہذا حفاظ کرام کو قرآن مجید کا حق ادا کرنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے درمیان سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ کے اساتذہ گرامی قدر موجود ہیں، ان سے آپ لپٹ جائیں، اپنا باپ سمجھیں، اپنا چچا سمجھیں، ان سے لپٹ جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ہم کو قرآن مجید کیسے یاد کرنا ہے، ان سے پوچھیں کہ قرآن مجید کی کون سی آیتیں ہیں جن آیتوں کے تراجم ہم کو ابھی سے یاد کرنے چاہیے، ان سے پوچھیں کہ قرآن مجید کی کچھ باریک چیزیں ہم کو بتائی جائیں، ان کے ساتھ لپٹ کر کے ان سے آپ شفقت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور ان کے مقام کا خیال کر کے ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ 10-20 سال کا عرصہ یا 2-4 سال، 5 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال کا عرصہ جو مدارس اسلامیہ کی تعلیم کا عرصہ ہے، مرحلہ ہے، یہ گزر جائے گا تو کوئی بھی ایسا نہیں ملنے والا جس سے آپ چمٹ سکیں، جس سے آپ سوال کر سکیں۔ جب میدان عمل میں کوئی آ جاتا ہے تو سوال کرنے کے لیے دسیوں بندشیں ہوتی ہیں۔ آپ کسی سے جا کر کے چمٹ کر کے کوئی چیز سیکھنا چاہیں تو آدمی اتنا قریب نہیں ہونے دے گا، لیکن ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہیں، تعلیم کے مرحلے میں آپ کی عمر اگرچہ دودھ پینے کے مرحلے سے نکل چکی لیکن تعلیم حاصل کرنے کا ابتدائی دور ہے۔ اپنے ذہن و دماغ کو قرآن مجید کے ساتھ خاص کر دیجئے۔ اگر کوئی طالب علم قرآن مجید کے حفظ کا اہتمام کرتا ہے، اس کے باوجود گالیاں دیتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اس کے باوجود نمازیں چھوڑتا ہے، قرآن مجید کو یاد کرتا ہے، اس کے باوجود کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس طالب علم کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید کے جو اثرات اس کے اوپر مرتب ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہو پا رہے، وہ حق ادا نہیں کر پا رہا ہے۔ لہٰذا ایسے طلبہ کو نظر ثانی کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے، قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جس منہج کی محبت کی بنیاد پر دہلی کی طویل مسافت سے آ کر کے یہاں قرآن و سنت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، اگرچہ اساتذہ گرامی قدر کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کا مجھ کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن یہ منہج کی محبت ہے، قرآن و سنت اور فہم سلف کی محبت ہے کہ ہم آپ یہاں بھائیوں کی طرح سے ایک دوسرے رشتہ داروں کے طریقے سے بیٹھے ہیں، آپ میری بات کو سن رہے ہیں، میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، یہ منہج کی محبت، یہ منہج کا طریقہ اگر آپ کی زندگی میں باقی رہا، اس منہج پر آپ قائم و دائم رہے، اس منہج کے سارے سروں کی آپ نے حفاظت کی، تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم۔ ہمارا ایمان و اعتقاد ہے، کتنا بھی واویلا کھڑا کر لیا جائے کہ حکومت ہمارے خلاف ایسا کرتی ہے، فلاں تنظیم نے ایسی سازشیں کر دی، فلاں لوگوں نے ایسا کر دیا، فلاں لوگ ہمیں پریشان کرتے ہیں، ہمارا دائرہ تنگ کر دیا گیا، ہماری زندگی میں پریشانیاں کھڑی کر دی گئی، یہ سارے کے سارے کھوکھلے بہانے ہیں۔ اگر آپ منہج مستقیم پر قائم ہیں تو ہمارا اعتقاد اور ہمارا یقین ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت ہمارے اوپر یقیناً صادق آئے گی، جس میں آپ نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم، ان کو نقصان پہنچانے والے کبھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ اس وجہ سے آپ کو عزت و وقار چاہیے، آپ کو دنیا کے اندر غلبہ چاہیے، آپ کو دنیا کے اندر عزت و وقار کی زندگی چاہیے، پریشانیوں سے دوری چاہیے، مشکلات سے نجات چاہیے، تو آپ صرف ایک کام کریں
کہ منہج صحابہ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی ہم میں سے ہر شخص کے اوپر صادق آئے گی، اور ہم بلا خوف ساری دنیا میں قرآن و سنت کا ڈنکا پیٹتے رہیں گے. دنیا کی کوئی طاقت ہم کو زیر نہیں کر پائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسلک و منہج کا حق ادا کر دیا، لیکن ہماری مسجدیں بھی ویران ہیں، ہمارے گھرانوں میں اسلامی ماحول نہیں. ہم سیرت رسول کے بجائے فلمی دنیا پر توجہ دیتے ہیں، ہم حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، ہمارا لباس غیر اسلامی، ہمارا چہرہ مہرہ غیر اسلامی، ہمارا طریقہ غیر اسلامی. اس کے باوجود ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ رب کائنات کی بے آواز لاٹھی آ کر کے ہمارا تعاون کرے گی. تو یہ خوش فہمی اپنے پاس رکھیں. آپ خود نہیں بدلیں گے تب تک اللہ رب العالمین آپ کو نہیں بدلے گا. اللہ رب العالمین ہم کو منہج و مسلک کی خدمت کرنے، اس کو حفاظت فراہم کرنے، اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے پورے تصور کو، پوری تعلیمات کو، پورے کے پورے حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی اللہ رب العالمین ہم کو توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.